اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کا نور، قرآن پاک کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص کسی ایک سورت مبارکہ کا تعارف اور اس کا کچھ پس منظر وہ عرض کیا جاتا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں سورۃ اللقمان کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور آج بھی ہم اپنے اس پروگرام میں سورۃ اللقمان کے کچھ مضامین پر کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ سورتوں کے حوالے سے ابتدائی طور پر تو یہ معلومات ہر مسلمان کو جاننی چاہیے، رکھنی بھی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ترتیب مصحف ہے اور ایک ترتیب نزول ہے۔ نزول یعنی مختلف مقام پر جو حسب حال معاملہ تھا اس پر اللہ پاک نے صورتوں کو، آیات کو نازل کیا، اور ترتیب مصحف شریف قرآن پاک کی جو ترتیب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے جلد کی صورت میں، یہ وہ ترتیب ہے جو ترتیب لوح محفوظ ہے، اور جو جس طرح آیت نازل ہوتی تھی، جو سورہ مبارکہ نازل ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے تھے کہ اس کو فلاں آیت کے بعد میں، فلاں آیت سے پہلے، اس کو سورت کے بعد میں، سورت سے پہلے، یہ سب کچھ اس کا بیان کیا جاتا رہا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کمال محبتوں سے قرآن پاک کے ساتھ یہ لگاؤ تھا صحابہ کرام کا کہ انہوں نے ان ترتیبات کو یاد بھی رکھا اور اس کے مطابق قرآن پاک کو آگے پہنچایا۔ جمع قرآن کا سلسلہ ہوا، اور ایک ایک آیت کو اس کے مقام پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سمجھا اسی طرح اس کو رکھا۔ تو سورہ لقمان بیسک مکی صورت ہے، یعنی اس کی چند آیات مبارکہ ہیں جس میں بارے میں کہا گیا کہ یہ مدنی ہے، بقیہ سب یہ مکی سورہ مبارکہ۔ مکی صورت وہ ہوتی ہے کہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوا، جو کچھ ہجرت سے قبل نازل ہوا وہ مکی صورت، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی صورت ہے۔ تو یوں مکی صورتوں کی تعداد بہرحال زیادہ ہے، اور وہ 86 تعداد بیان کی گئی ہے، یعنی 86، اور بقیہ 28 صورتیں وہ مدنی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کے اندر اول ترین جو ایک مضمون ہے وہ توحید کا ہے اور شرک کی مذمت کا ہے، کہ لوگ اللہ کو ایک مانیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی جو معاذ اللہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ترک کریں، وہ شرک ہے۔ تو شرک کی مذمت اور توحید کا اعلان، توحید کا درس، توحید کی ترغیب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے پھر سابق انبیاء کرام، ان کے تذکرے اور ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی نسبت ہی اسی صورت کے ساتھ ہے، یعنی اسی میں وہ تذکرہ موجود ہے، واقعہ موجود ہے، اور اسی کی نسبت سے اس صورت کا نام ہی وہی ہوا۔ یا سورہ لقمان ہے، تو حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے چونکہ اس سورہ مبارکہ میں پورا بیان موجود ہے، وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے رہے، اللہ پاک نے انہیں قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ حضرت لقمان یہ نبی نہیں تھے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے امتی تھے، امت میں سے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے
حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لوگوں کو واعظ اور فتویٰ باقاعدہ دیا کرتے تھے اور بہت بڑے دانشمند تھے، حکیم تھے اور حکمت بھری باتیں کرتے تھے۔ تو پھر جب انہوں نے اعلان نبوت کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو پھر انہوں نے فتویٰ ترک کیا، یعنی پھر یہ کسی کو نہیں بلکہ انہی کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آئیے وہ آیات مبارکہ بطور خاص جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، ان میں سے کچھ آیات پر تفصیلی کلام گزشتہ پروگرام میں کیا ہے اور کچھ پر انشاءاللہ آج کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، شرک بڑا ظلم ہے۔ شرک وہ گناہ ہے کہ اگر کوئی اس گناہ پر مر جاتا ہے تو اللہ اس کی ہرگز بخشش نہیں کرے گا، شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ دنیا میں موقع ہے شرک سے توبہ بھی کر لے، شرک معاف ہو جائے گا۔ توبہ اللہ پاک نے ایسی نفیس شے بنائی ہے کہ توبہ کرنے والا چاہے کفر اور شرک سے بھی توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا۔ لیکن دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ شرک پر رہا تو پھر اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں اس کے لیے۔ کفار اور مشرکین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جو چاہے گا رب تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا، جو چاہے وہ اللہ کی مشیت والا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو بھی ماننا، جیسے اللہ عبادت کے لائق ہے، حقدار ہے، عبادت کا مستحق ہے، اسی طرح کسی اور کو عبادت کے لائق ماننا جاننا یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات میں یا اللہ پاک کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا، اس جیسا مان لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا، جو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ بھلائی، اور اس میں بطور خاص والدہ کا ذکر ہوا کہ وہ مشقتوں سے بچوں کو اٹھاتی ہے، یعنی شکم میں لیتی ہے، پھر ولادت کی تکلیفیں، پھر پرورش، یہ سب کچھ بیان فرمایا، اور پھر فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں اس طرح کے کئی مقامات ہیں جہاں بھلائی کا حکم دیا اور ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا، وہاں ایک اور پہلو بھی ساتھ اس پارے کے اندر اور اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو پھر ان کا کہنا نہ مان، ان کی اطاعت نہ کر، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، یعنی دنیاوی طور پر معروف طریقے سے ان کے ساتھ رہو۔ لیکن والدین اگر معاذ اللہ کسی کو شرک کی طرف، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، شرک کریں، اس طرح بلاتے ہیں، تو پھر ان کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ واضح اصول ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جہاں اللہ کی نافرمانی کا کام ہے تو مخلوق میں سے کسی کی بات وہاں نہیں مانی جائے گی، وہ چاہے ماں باپ ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، اساتذہ ہوں، کوئی بھی ہوں۔ جہاں رب کی نافرمانی ہے تو پھر کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ ان کی والدہ وہ جانتی تھی کہ سعد ان سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے۔ اب ماں نے کہا کہ یہ چھوڑ دیں، ایمان چھوڑ دے، سرکار الاسلام کی غلامی چھوڑ دے، تو وہ نہیں مانے، اس پہ تیار نہ ہوئے۔ تو والدہ نے
ایک شرط رکھ دی کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے دین اسلام تو میں پھر کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوکی رہوں گی، پیاسی رہوں گی اور اسی طرح مر جاؤں گی، یہاں تک کہ تجھے لوگ بولیں گے کہ تم ماں کا قاتل ہے، تو نے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا، یعنی تیری ماں نے ایک شرط رکھی اور تو نے اس کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن جب بھوک پیاس میں ان کی ماں کا گزرا تو یہ اپنی ماں کو کہنے لگے کہ دیکھیں یہ ایمان کی بات ہے، دین کی بات ہے، میں اپنے دین سے کبھی بھی نہیں واپسی آؤں گا، کبھی نہیں پھروں گا۔ ماں اگر اگر تیرے اندر 100 جانیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے نکل جائیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیری مرضی، کھانا کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا تو نہ کھاؤ۔ جب ماں نے دیکھا کہ یہ تو اتنا اٹل ہے اس معاملے میں تو پھر اس نے کھانا بھی شروع کر دیا۔ تو قرآن پاک میں یہ بیان فرما دیا کہ اگر ماں باپ جیسا قریبی رشتہ بھی تمہیں کفر اور شرک کی طرف کھینچے تو پھر ہرگز وہ اختیار نہیں کرنا، اور بلکہ ان کو آپ نے بتا دینا ہے کہ میں یہ اللہ کی نافرمانی والا کام یا اللہ کے ساتھ معاذ اللہ شرک والا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ آگے اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی جو بیٹے کو نصیحت ہے اس نصیحت کو بیان کیا گیا، اور انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے سے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا اور خبردار ہے۔ یعنی اللہ سے خوف دلایا جا رہا ہے کہ برائی ہے، گناہ، اب یہ رائی کے دانے کے برابر بھی، بھلے کئی چٹانوں میں، بھلے کئی پہاڑوں میں، بھلے کئی آسمانوں میں یا زمین میں، وہ اللہ لائے گا سامنے اور وہ بتائے گا تمہیں کہ یہ برائی تھی۔ تو یہاں خوف خدا اور ہر وقت یہ تصور رکھنا ذہن میں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور ہم نے ان نافرمانی والے کاموں سے بچنا ہے۔ تو یہاں انہوں نے نصیحت یہ فرمائی۔ تو برائی چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، یہ بیان کر دیا گیا کہ چھوٹی جب دکھائی جائے گی تو پھر بڑی تو بڑی ہے، یہ چھوٹی سے چھوٹی ہوگی تو وہ بھی دکھائی جائے گی۔ دوسرے مقامات پر اچھائی بھی بارے میں یہ کہا کہ اچھائی ہو یا برائی دونوں کو آدمی دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر ایک ذرہ کے برابر کوئی بھلائی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا تو وہ بھی اسے دیکھے گا۔ آگے ارشاد فرمایا پھر اگلی جو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، یہ بہت بڑے کاموں میں سے۔ یہاں نمازوں کا ذکر فرمایا، یعنی نصیحت کرتے ہوئے اگر غور کریں سب سے پہلے شرک اور اس چیز کا کہا کہ تاکہ عقائد کے حوالے سے کوئی کسی طرح کی کمی نہ ہو، پھر ماں باپ سے حسن سلوک اس کے حوالے سے، پھر گناہ برائی اگر کہیں چٹانوں میں ہو تو اس کے حوالے سے، اب آدمی ظاہر عبادات کے معاملات بھی ہیں، تو پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ نماز قائم کرو، اچھی بات کا حکم دو، بری بات سے منع کرو، اور جو مصیبت پہنچے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ان مصیبتوں پر تم صبر کرو، ان مصیبتوں پر صبر کرو، کہ یہ صبر کرنا یہ بڑی ہمت والے کام ہے، بڑی ہمت والے کام ہے۔ تو ان چیزوں کا حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وہ ترغیب دی۔ یہاں پر علماء کرام نے لکھا کہ نماز یہ ہمیشہ ہر امت میں رہی، مختلف انداز اس کے رہتے، نماز کی عبادت یہ بھی ہر امت میں رہی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا یہ بھی ہر امت میں رہا ہے۔ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے منع کرنا، نیکی کی بات کہنا اور برائی سے منع کرنا یہ ہر امت میں رہا ہے۔ تو عبادت والے معاملات پچھلی امتیں بھی تھیں، وہ بھی نماز پڑھتی تھیں، مختلف عبادات ان پر بھی تھیں، اور یہاں صبر کو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، یعنی
صبر کو یہاں پہ اس تبلیغی فرائض کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جب آدمی امر بالمعروف کرے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کئی تکلیفوں کے سامنا اسے کرنا پڑے گا، اسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر وہ صبر کرنا ہوگا اس کو جو تمہیں مصیبت پہنچے۔ تو یہ اٹیچمنٹ ان دونوں کی آپس میں کہ تبلیغ کے معاملات کریں گے تو تکلیفیں آئیں گی۔ آدمی جہاں بھی کسی کو اچھائی کی بات کہتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی تانے دے گا، کبھی اپنوں کے تانے دے گا، رشتہ داروں کے تانے دے گا، کبھی اس کے کسی اپنے عمل کے بارے میں کہے گا کہ تم تو یہ کرتے ہو فلاں یہ، یعنی اس کے اس پیغام کو چھوڑ کر کوئی نیگیٹو بات ہے تو وہ لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کا دینی وہ اچھا پیغام بھی نہ سنیں اور نہ اس کے حوالے سے وہ نیکی کی طرف آئیں۔ تو یہ ایک معاشرے کا رویہ رہا ہے، انداز رہا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی جب تبلیغ فرماتے تھے تو وہ ان کو یہی طرح کے تانے دیتے تھے، کبھی ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے، کبھی ان کے اپنوں کے حوالے سے۔ یاد رکھیں کہ اس امت کو جو اللہ پاک نے فضیلت والا کہا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا بیان فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے تم منع کرتے ہو۔ تو امت کا بہترین ہونا وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ آگے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے جو نصیحت کی اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، ولا تصاعر خدک للناس، اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، بات ادھر کر رہے ہو چہرہ ادھر ہے، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے، وہ ناپسند ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہاں پہ دو چیزوں کو کہا گیا ہے، مختال اور فخور ہے، دونوں میں اکڑ فخر یہی چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اندرونی کسی چیز پر فخر کرنا، اترانا، اکڑنا، یہ فخور کہلاتا ہے، یعنی جسے فخر سے تعبیر کیا گیا۔ مثال کے طور پہ آدمی کی آواز اچھی ہے، اچھا بیان اچھا ہے، نعت اچھی پڑھ لیتا ہے، علم اس کے پاس ہے، یہ وہ اوصاف ہے کہ جو اندرونی طور پر ہیں، خوبصورتی ہے، یہ سارے اوصاف ہیں، تو یہ فخر کہلاتا ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جن میں بیرونی اعتبار سے آدمی کو کوئی عزت عظمت ہے، جیسے مالدار ہے، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ آگے پیچھے پروٹوکول بہت زیادہ ہے، تو ان چیزوں سے آدمی جب اتراتا ہے، اکڑتا ہے، تو یہ اس کو مختال سے تعبیر کیا گیا کہ یہ اختیال ہے۔ تو ہمیں ہر اس اترانے سے، اکڑنے سے بچنا ہے، چاہے وہ اندرونی کوئی ایسی صفت ہے یا بیرونی کوئی ایسی عظمت والی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا، رب اس سے ناراض ہوگا۔ تو یہ ہرگز انداز یہ نہیں اپنانا چاہیے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میانہ روی ہو، چلنے میں بھی میانہ انداز ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال چل، اپنے چلنے میں درمیانی چال چل، اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، سب سے بری آواز گدھے کی آواز۔ اب یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ چلنے میں بھی نہ ایسا کہ بالکل سست کاہل لگے، آدمی بیمار لگے کہ یہ بیمار ہی کوئی جا رہا ہے، اور نہ اتنا تیز کہ وہ بھی عجیب لگتا ہے، اور نہ اکڑ کر چل، درمیانہ انداز ہے، میانہ روی کے ساتھ وہ آسن انداز سے چلے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو بات بیان فرمائی ہے کہ تیز چلنا مومن کے وقار کو ختم کرتا ہے، جہاں مقصد ہی نہیں کسی طرح کی تیزی کا۔ ہاں کبھی کچھ آسن انداز سے تیز چلنا
کہ آدمی کوئی نیکی والے کام کی طرف جا رہا ہے یا جماعت کی طرف جا رہا ہے تو نہ ایسا دوڑے، اور مسجد میں تو بالخصوص کہ جس سے دھمک پیدا ہو، شور پیدا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اس میں بھی سکون کے ساتھ چلنا چاہیے۔ دوڑنے کی ان حالت میں بھی ممانعت فرمائے گی۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی خاص مقصد کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی واک کر رہا ہے کوئی، اور اس کے پھر خاص جگہ ہوتی، مقام ہوتی کہ وہاں سب کو پتہ ہے کہ یہ کس لیے دوڑ رہا ہے، تو یہاں ممانعت نہیں، لیکن عام لوگوں میں تو پھر اتنا تیز نہ چلے، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ، آپ ایسا چلتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جھک کر چلتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آپ بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، ایسے آپ چلتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چلنے کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ بھی بیان فرما دیا کہ بلند آواز، کوئی مقصد بلند آواز کا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بلا مقصد بلند آواز میں چلانا، چیخنا، گفتگو کرنا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کو گدھے کی آواز کے ساتھ، جیسے وہ چلاتا ہے چیختا ہے، اس سے تعبیر کیا گیا، گدھے کی آواز سے تعبیر کیا گیا، لہذا خام خواہ کا بلا ضرورت بلند آواز سے بولنا، چیخنا، چلانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے نصیحتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو، اللہ پاک نے یہ نصیحتیں سورہ لقمان نے بیان فرمائی ہیں، یعنی یہ ساری نصیحتیں ہم سب کے لیے بھی ہیں، یہ ہم سب کے لیے بھی ہیں، اور ایک آئیڈیل نصیحتیں ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، دنیاوی تعلیم جہاں آدمی ذوق شوق سے بڑی رغبت سے دلا رہا ہوتا ہے، تو وہاں دینی طور پر بھی یہ شوق پیدا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو